السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً ومصلیاً ومسلما، حضرات محترم، وقت مجھے کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں تفصیلات کرنا چاہتے ہوئے اختصار کے ساتھ میں چند گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع وہ منتظمین سے متعلق ہے، کمیٹی اوقاف، مساجد، مدارس وغیرہ۔ اوقاف کے ذمہ داران کی خود کی اپنی شرعاً، اخلاقاً، قانوناً کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اور اس سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں کہ حضرت شیخ ابو الحسن علی ندوی علیہ رحمہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اونچی کرسیوں تک ہم پہنچ جائیں، اوپر منصب پر ہم پہنچ جائیں، حکومت تخت و تاج تک ہم پہنچ جائیں، ہرگز ہماری یہ منشا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کرسیوں تک، منصبوں تک یہ صفات پہنچ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک کثیر مسلم آبادی کے ملک کے صدر مملکت نے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب سے کہلوایا کہ آپ کے ساتھ لگا ہوا عملہ یہ بہت محنتی ہے، جفاکش ہے اور امانتدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور ہمیں تجربہ ہے کہ ہمارے یہاں سرکاری دفاتر میں آپ سے منسلک جو افراد ہیں وہ تندوری کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں اور اس سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اعلیٰ افسران کے لیے، اعلیٰ مناصب کے لیے اپنے مخصوص افراد دیں۔ حضرت نے یہ جواب بھجوایا کہ ہم ایسا تو نہیں کریں گے، لیکن آپ اپنے ہی اوپر کے مناصب کے ذمہ داران کو، افسران کو ہمیں اتنی مدت کے لیے دے دیں، مثلاً 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، ہم ان میں وہ صفات منتقل کرنے کی کوشش کریں گے جو آپ کو ضرور ہے۔ لہٰذا آج یہاں جو بات بیان کی جا رہی ہے، سمجھائی جا رہی ہے، یہ گزارش کی جا رہی ہے، ہرگز اس کی منشا اور مقصد یہ نہیں ہے کہ کمیٹی کے ذمہ داران اپنی جگہ چھوڑ کے چلے آئیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اگر حضرات میں یہ صفات اور یہ ذمہ داریوں کا احساس باقی ہے تو خدا قدوس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذمہ داری میں ہمیں کچھ جھول نظر آ رہا ہو تو ہم کو اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آپ حضرات نے دیکھا کہ جب مساجد کے اندر مؤذن رکھے جاتے ہیں تو اس کے اندر صفات دیکھی جاتی ہیں، اس کا نشونہ پایا جاتا ہے، اس کا بدن، اس کی صحت دیکھی جاتی ہے، یہ دریا اور اندر اٹھا سکیں گے یا نہیں، پردے لگا سکیں گے یا نہیں، اتنی مرتبہ صفائی کر سکیں گے یا نہیں، آدمی جوان تگڑا مدرسہ ہے یا نہیں، یہ وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ اذان دینے کے لیے دیکھا جاتا ہے کہ اذان کچھ ایمان کی ہے کہ نہیں، اس کی آواز کی بلندی کس مقدار کی ہے یا نہیں۔ جب یہ باتیں موضوع میں دیکھی جاتی ہیں، امام کرنے کے اندر بھی دیکھی جاتی ہیں کہ صاحب فلاں جہری نماز کے اندر آنا، ہم چیک کریں گے۔ چیک کون کرے گا؟ چیک وہ کرے گا جو دعا کا مقرر نہیں بتا سکتا، دعا کا مقرر نہیں بتا سکتا، چیک وہ کرے گا۔ یہ کہ مقتدیوں کی اکثریت جس کو اچھا سمجھ لے، جس کو چن لیا جائے گا۔ جب امام رکھتے ہیں تو آپ اس سے طلب کرتے ہیں آپ اپنی سرحد دکھائیے، کہاں سے فاضل ہیں، کہاں سے فارغ ہیں، آپ سے قرآن کتنے محراب میں سنائیے، آپ امام ہیں تو بھائی ان کے دیکھو شہری مذہب بھی دیکھو، ان کی تعلیم بھی دیکھو، ان کا حریت بھی دیکھو اور ان کی صلاحیت بھی دیکھو، اور آپ ایک سمجھ جمعے بھی آئیے گا، تقریر کریے، آپ وہ بھی ضرور سنیں گے کہ آپ کو تقریر کرنا آتی ہے یا نہیں۔ جس طرح امام رکھنے کے لیے آپ اس کے اندر درکار ضرورتیں دیکھ رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ امام کا تعین و تصرف کرتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایک مرتبہ یہ خیال اپنے دل میں ڈالنے کی کوشش کی کہ اگر کوئی آدمی اوقاف کا، جائیداد کا، مسجد کا یا درگاہ کا یا قبرستان کا یا سرائے کا، مسافر خانے کا اگر وہ منتظم بننے جا رہا ہے، صدر یا سیکریٹری یا خادم یا ممبر یا رکن وہ بن رہا ہے، یہ اس کی بھی کوئی اپنی صفات اور ذمہ داریاں ہیں یا نہیں؟ فتاوی کی کتابوں میں بہت سے سوالات ہیں، مثلا فتاوی میں محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امام کی صفات کیسے ہونا چاہیے، تراویح پڑھانے کے لیے حادثات کیسے ہونا چاہیے، موسم میں کیسے ہمیں دیکھنے چاہیے، وہ بتائیے۔ مختلف سوالات ہوا کرتے ہیں، یہ کہیں نظر نہیں آتا
کہ کوئی صدر کے طبیعت کہے کہ صاحب شرعاً اخلاقاً قانوناً صدر کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، خادم کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، رکن کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو جس طرح کسی بھی اوقاف ادارے سے وابستہ ملازمین میں، مدرسین میں اور ائمہ موزنین کے اندر صفات اور شرائط ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر کی صلاحیت کو بھی دیکھیں اور چیک کریں کہ ہمارے کو صفات دے نہیں. میں مثال کے طور سے کر رہا ہوں، دینی کتابوں میں فقہاء نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اوقاف جائیدادوں کو کرائے پر دینے کے لیے اگر وہ تعمیر شدہ جگہ ہے تو اس کو 3 سال تک کے لیے دے سکتے ہیں، اگر وہ کچی جگہ ہے زمین ہے کاٹنے وغیرہ وغیرہ اس کو 1 سال کے لیے دے جائے گا. یعنی 1 سال یا 3 سال تک کی میعاد اس میں لکھی ہوئی ہے. کیا جب میری بات ہوئی تو بہت سی کمیٹی کے ذمہ داران کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایسی کوئی بات آئی جاتی ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ وہ بحیثیت مالک ہونے کے اپنے مکان کے، اپنے دکان کے، اپنی جائیدادوں کے جب وہ کسی کو کرائے کے اوپر رکھیں گے تو بے شک بلا شک وہ اس سے عہد و پیمان میں لکھوائیں گے، اسے 3 سال کا لکھوائیں گے، اسے 11 مہینے کا لکھوائیں گے، یا اسے 3 سال میں یا 5 سال میں جتنے تناسب سے کرایہ بڑھا کرے گا اور یہ شرائط میں یہ کرنا پڑے گا، اتنا کام نہیں کرو گے، چٹی ہاتھ نہیں لگاؤ گے. یہ ساری شرائط رکھنا وہ نہیں بھولتے. اگر بھولتے ہیں تو مسجد کے اوقاف کے ذمہ داران وہ کسی کرایہ دار کو اوقاف میں رکھنے سے بس رہے اور اس کو بھول جاتے ہیں. میرے پاس میرے ایک دوست کا فون آیا کہ صاحب جے پور میں ہمارے پورا ایک دوست آئے تھے پریشان ہے، ان کا رمضان سے آئے سے رہتا ہے، آگے مکان بدلنا پڑتا ہے، کبھی کرایہ بڑھ جاتا ہے، کبھی مکان مالک والی کرا لیتا ہے. آپ ان کو کوئی مسجد کا مدرسے کا کوئی اوقاف کرایہ پہ دلوا دو. آپ اندازہ لگا لیجیے کیوں؟ اس لیے کہ اوقاف ایک دفعہ دے دیا تو دے دیا، دے دیا تو دے دیا، پھر کوئی کچھ رہا نہیں ہے. تو کمیٹی کے ذمہ دار آپ بتا کے دیکھیے کہ جب کورونا کی وجہ سے جو قانونی طور پر حالات آئے اور جو احکامات سرکاری آئے، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نئے صاحب کو دیکھ لیجیے، ان سے پوچھیے کہ جامع مسجد میں آپ امام صاحب سے مصلی الگ کروا رہے تھے، کمیٹی کر رہی تھی. وہاں پر صفائی ستھرائی آپ امام سے کروا رہے تھے، کمیٹی کر رہی تھی. یہ ساری مینجمنٹ کے انتظام کی چیزیں کمیٹی نے کی ہے، امام صاحب کا سرکاری کر دی. ہمارے یہاں یہ ہے کہ سارا کا سارا کام یا تو امام کرے یا مسجد کرے. یعنی وہ معزز، وہ معتبر، وہ قابل اعتماد، قابل اقتدار کسی بڑی برادری کے سربراہ اور وہ پٹیل صاحب اور بہت بڑے تاجر اور بزنس مین فلاں صاحب اور بہت بڑے وکیل صاحب، یہ بڑی بڑی شخصیات 11 آدمی کسی مسجد کے ذمہ داران ہو کر کے اتنی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے کہ فلاں شخص آ کر کے بلا وجہ پنکھا چلا کے کولر چلا کے اکیلا 3 گھنٹے کے لیے پڑ جاتا ہے. وہ خود پکڑنے کی قدرت نہیں رکھتے. موسم سے حکم چلانا آسان ہے، آنے کو دے رہے کسی کو کوئی پانی بنائے پانی تو آنے کو دے رہا بتا دے اس کو. کیا یہ سوچیے اور یہ کریے امام کی ذمہ داریاں کیا ہیں، موسم کی ذمہ داریاں کیا ہیں. کمیٹی میں آج تک بہت سی جگہ مجھے علم آیا، آج تک کبھی یہی پتہ نہیں ہے کہ صدر کا کام کیا ہے، سیکریٹری کا کیا ہے، پردھان جی کا کیا ہے، ممبر کا کیا ہے ہی نہیں. یہ ساری باتیں مل بیٹھ کے کرنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، میٹنگ کرنا چاہیے کہ کمیٹی کا کام ہے کیا. کم سے کم سال میں 3 دفعہ 2 دفعہ اکٹھے تو ہم ملے تو صحیح. ہم نے بچپن سے دیکھا پہلے زمانے میں دستور تھا کہ ہمیشہ ہر سال شوال کے موقع پہ مسجد میں صفائی ہو جایا کرتی تھی، کلی ہو جایا کرتی تھی، صفائی ہو جایا کرتی تھی، کچھ چیزیں مٹکے وغیرہ بدل دی جاتے تھے. میں نہیں کہنا کہ وہ تعین تخصیص کوئی مخصوص طور پر ہو، لیکن کم سے کم کچھ تو احساس تھا، وہ چیز ہمیں اپنے اندر بڑھانا چاہیے. یہ بات یہاں میرے بڑھانے اپنے لیے فرمائی اور علامہ شیخ نے ہمارے شیخ محترم مہمان نے بھی فرمائی اور صاحب نے بھی ذکر کیا. جو آپ کام چلانے کے لیے صرف نماز ادا کروانے کے لیے آپ ایک ناظرہ میاں جی کو بھی رکھ سکتے ہیں، کام کروا سکتے ہیں. لیکن آپ کے یہاں بہت ساری مسجدیں وہ ہیں کہ جن میں امام و حافظ بھی پھر تو پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب ہے وہ تو قاری بھی ہے، پھر تو جیسے نماز میں مسئلہ پڑھتے جانا چاہیے. امام صاحب عالم بھی ہیں، پھر تو مسئلے مسائل کو بتا سکتے ہیں. امام صاحب مفتی بھی ہیں، پھر تو مسئلے فقہی کو بتا سکتے ہیں. امام صاحب سارے اور نیک متقی پرہیزگار ہیں، سمجھدار ہیں، شور اطلاع کرتے ہیں تو گندے کے قضیے وغیرہ وہ حل کروا سکتے ہیں. آپ جس
طلب جب کرتے ہیں جب طے کرتے ہیں تو مولوی بھی ہو, حافظ بھی ہو, قاری بھی ہو, مفتی بھی ہو, تقریر کرنے والا ہو, قطار ہو, شعر بیان ہو, مشرحان ہو, ساری صفات دیکھتے ہیں لیکن اس کو چھکر کے بند کر دیتے ہیں. بیان میں کرو جان لیں گے اپنی حد کے اندر رہنا, کسی اور جگہ نہیں جاؤ گے. یہ پابندیاں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں پہلے کمیٹی والوں کو سمجھنا چاہیے کہ روئے زمین پر سب سے پہلے جو مسجد بنی تھی یا خدا کا گھر بنا تھا وہ کس مسلک کا تھا, کس مشرب کا تھا؟ ظاہر بات ہے کہ وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا تھا, وہ تو سترے ہونے کے لیے مقام بنا تھا. جب مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں آج بھی کون سا مسئلہ والا جا رہا ہے, کون سا نہیں جا رہا, سبھی جا رہے ہیں. اچانک کھڑے ہو کر کے دوبارہ ادا بھی کر رہے ہیں. ثواب جب ہو رہا ہے تو سب قسم مل کے ساتھ کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے مساجد کے ذمہ داران کو اول نمبر پر اسلام اور امت مسلمہ کو رکھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان کی حیثیت سے کوئی بھی ہماری مسجد میں آ کر نماز ادا کر سکتا ہے, اس کو منع نہیں کیا جائے. پھر چاہے وہ اپنے نماز سے جس طرح بھی نماز پڑھ رہا ہے, چاہے وہ انفرادی پڑھ رہا ہے, اجتماعی پڑھ رہا ہے, لیکن یعنی جماعت جو ہو رہی ہے اس میں شامل ہو کے پڑھ رہا ہے یا الگ الگ اپنی بات میں پہلے آ کے پڑھ رہا ہے, اس کے اندر ہمیں نرمی کا پہلو رکھنا چاہیے. اس لیے کہ ہم مسجد کے خدمت گار ہیں, مسجد کے اوپر حاکم نہیں ہیں. یہ بات دیکھنے میں آئی کہ کورونا کے وقت میں بہت سے ائمہ نے اپنے دل کے ٹکڑے ہوئے. اس کے اندر یہ بات یہ آئی کہ بڑے بڑے ذمہ دار حضرات, صدر بھی ہے, سیکریٹری بھی ہے, پورا ممبر بھی, اور جب مسئلہ آیا کہ نماز کتنے پڑھ رہے ہیں, بھائی جب ہم تو جاتے نہیں مسجد میں, ایمان جائے مسجد ہے پولیس سے پوچھنا, ارے ہاں ہماری ذمہ داری نہیں ہے. سوال یہ ذمہ داری آپ کے لیے تو ذمہ داری ہے. پھر نماز آپ پڑھا لو اور تقریر امام صاحب سے کرا, مسجد سے کروا لو, یہ صفائی جائے کرو. یعنی ذمہ داری تو ہے کرنے کی ہے. یقیناً 100% انتظامیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو مینجمنٹ کرے, جو نظام کرے, نظام کو قائم رکھے. یہ فرض تھا یقیناً کمیٹی ہی کا بنتا تھا, کمیٹی ہی کا بنتا ہے, انتظامیہ ہی کا بنتا ہے. میں نے عرض کیا موسیقی کی صفات, شہر بتایا کہ موسیقی کی صفات لکھی ہیں, تو میں تو موجودہ دور پر جب اس کو پڑھتا ہوں تو حیرت رہتا ہوں. اس میں لکھا ہے کہ موسیقی کو ہونا چاہیے جو نماز کے ٹائم ٹیبل سے اوقات سے بات کرو, اس کو سورج نازل کا بھی علم ہو, اس کو سورج ساجد دیکھنے کی تمیز ہو, اس کو شفق عمل شفق جس کے درمیان کب معلوم ہو تو مغرب کا وقت کب ختم ہو رہا ہے, عشاء کب شروع ہو رہا ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ اور کو کو جانتا ہو, اس لسانی کو جانتا ہو, وہ زبان کو چیک کرنا جانتا ہو. میں سوچا کہ امام موزن تو موزن بہت سارے امام حضرات ہیں, وہ نہیں سمجھ سکتے یہ چیز کو, لیکن جتنی موزن کے لیے ہے صفات و شرائط اس سے پہلے نظر امام کے لیے ہے. میں نے خدا عالمی کے اندر پڑھا ہے کہ اوقات کے جو ذمہ دار بنتے ہیں یا متولی بنتے ہیں ان کے لیے تو بعض صفات وہ ہیں جو امام میں نہیں ہو تو چلے گا, موزن میں نہ ہو تو چلے گا, لیکن اس کے اندر ہونا ضروری ہے. کہ اوقات کے مسائل سے اگر موزن بات نہیں ہے تو پھر بھی وہ موزن ہو سکتے ہیں. اگر اوقات کے مسائل سے وابستہ نہیں ہے پھر بھی وہ موزن امام ہو سکتے ہیں, لیکن اگر اوقات کے مسائل سے واقف نہیں ہے تو وہ وقت ذمہ دار متولی کیسے ہو سکتے ہیں. اس طرح ہمیں توجہ, یہ بات میں نے شروع میں کر دی کہ مقصد گھر کی سے نہیں ہے پھر تبدیلی لائی جائے. مقصد یہ ہے کہ جنازات میں اس کے اندر کچھ کمی ہو تو اس کو چاہیے, ان کو چاہیے کرنے کو دور کرنے کی کوشش کریں. ایک بات مساجد کے تعلق سے ہم لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بیٹھ گئی کہ مسجد کے اندر تو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. یہاں پر کئی بات آئی, حضور نے کئی بات السلام کے حدیث ہے کہ آپ کا آیا حضرت السلام کی خدمت عالیہ میں مسجد نبی کے اندر حدیث میں ہے کہ فجاؤ قوم حفاظ اولاد المستقیم بیماری ابھی بابا مقلد متقلد السیوف عامت کی مدد والدوم کی مدد. ایک قبیلہ مضر کا آیا مسجد نبوی میں, ان کے چہرے سے فقر و فاقہ اور تندرستی نظر آ رہی تھی. بات کو دسترد تھے. ایک مسئلہ مشہور ہے کہ کھائے کے بعد نہائے کے بعد دوسرے نظر آتے ہیں کہ فقر و فاقہ نظر آ رہا تھا. کہ تلوار لٹکی ہوئی تھی, اس لیے کہ بیان دینی جو تلوار اس کے اندر سماتے تھے یا رکھ لیتے, اور کپڑے پہننے کو نہیں تھے. انہوں نے دھارے دھار اور خون کے کپڑے یا چدرے کا کپڑے لگے تھے, جس سے جو نبی علیہ السلام نے دیکھا پاک السلام کا چہرہ ہے وہ متغیر ہو گیا, اور افسوس کے اندر تشریف لے آ رہے ہیں, باہر تشریف لا رہے ہیں. پھر اذان ہوئی, نماز ہوئی, حضور پاک السلام نے خطاب فرمایا, بات فرمایا, تو حضور نے یہ فرمایا تصدق رجل بالدینار من درہم من ثوب من صاحب من صاحب سبحانہ, کہ آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے, وہ دے دینار سے
درہم میں سے, اپنے کپڑے میں سے, اپنے ایک سال گیہوں میں سے, ایک سال کھجور میں سے, یہاں تک کہ آپ نے فرمایا 15 کلو کا ٹکڑا ہی دے دو. یہ سارے کام کہاں ہو رہے ہیں؟ یہ مسجد نبوی کے اندر ہو رہے ہیں. اس کے بعد میں 50 رجلوں میں انصار کی صورت میں قالت عاجز انا بلقت عاجزا, ایک انصاری صحابی ایک بہت بڑا چھوڑا بھر کر کے لے کر کے آئے اور اتنا بھاری تھا کہ وہ ان کے ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے بلکہ چھوٹنے لگ رہا. کتنا بھاری رقم لے کر آئے جس کے اندر وہ سامان تھا یہ. اور جب وہ آئے دوسرے بھی لے کر کے آئے تو ڈھیر مسجد نبی کے اندر گئے. آپ علیہ السلام نے اس آنے والے وقت کو تقسیم کروانا شروع کیا اور ان کو دیا. یعنی تنگس پریشان حال میں اگر کوئی امت آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام خوشخبری خیال فرمائی. ہم مسجد نبی کے اندر سن رہا ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ان کاموں کا تو مسجد سے لیتے ہی نہیں, مطابق نہیں ہے. آپ حضرات علیہ السلام فرمایا ہمارے محترم نے فرمایا تھا گرودوارے کے تعلق سے وہ چیز جو گرو نانک جی نے ہمارے حضرت خواجہ بندر سے سیکھی تھی, ان کی صحبت سے حاصل کی تھی, جس کو آپ لنگر کہہ دیا کرتے ہیں. یعنی وہ سخاوت, بتا دو بھائی بھوک کو کھانا کھلانا, اس کو بھوک نسوں میں دینا, چاہے وہ کیسا بھی ہو. تو یہ چیز ان حضرات نے ہمارے بزرگوں سے لی اور اپنے یہاں اس کو باقی رکھا, قائم رکھا. ہم اس چیز کو بڑھا دیا. ہمارے یہاں ابھی سے کتنے مسجدیں ہیں. آپ کی نظر میں کوئی ایک مسجد ایسی ہے کہ اگر شہر میں کوئی بھوکا پیاسا ہو تو وہ اس مسجد میں چلا جائے اور اس کو 2 روٹی مل جائے. یہ مجھے دھیان ہے میرے بچپن کا کہ پہلے زمانے میں کوئی بھی پردیسی, کوئی سفیر, کوئی آ جاتا تھا مسجد میں اور تو محنت جو لوگ دیکھتے تھے تو پردیسی مسجد میں آیا ہوا ہے, کوئی بھی آدمی 2 روٹی لا کر دیا کرتا تھا. اگر نہیں ہوتا تھا تو چٹنی روٹی لا کر دیا کرتا تھا. آج میرے علم میں ہے, میرے ساتھ ایسا ہوا ہے, مجھ سے کہا ہے رمضان کے بعد سفیر آئے, اس طرح عالم ہے, وہ کہہ رہے کہ امام صاحب میری مجبوری ہے کہ میں تندوری روٹی نہیں کھا سکتا, اور یہ چپاتی کا نام ہو جائے میرے لیے کھانے کا کہیں سے دبا ہو, میں سوتا رہتا ہوں کس سے کہوں. تو آج ایسا ہے یہاں تک اس طرح کی ہمیں باتیں رہتے ہیں مسجد میں بیٹھ چکا ہوں. دوسرے محلے کے عورتیں اور مرد مسجد میں آپ کے آ کر کے پیشہ ورانہ طور پر لگے بدل میں میری مسجد کے اندر ایک سال ہے وہ زور سے پہلے آتے تھے, بات عادت ہے 1 گھنٹے سکون سے بیٹھے ہوئے اور نماز کی بات ہے سب سے زیادہ سکون سے بیٹھے ہوئے. جب فرض نماز کا سلام مل جاتا ہے اور لوگ جانے لگتے ہیں نمازی تو ان کا سانس ہو جاتا ہے. اتنی دیر آواز ہوتی ہے کہ میں مسلم میں سجدہ میں بھی ہوتا ہوں تو وہ آواز مجھے خلل انداز ہوتی ہے. تو وہ پیشہ پر لوگ بھی مانگنے والے دوسرے محلوں سے تو آپ کی مسجدوں میں آپ کے بھی مان کر کے لے آ رہے ہیں, وہ روزانہ گوشت کھا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کروڑ میں روزانہ گوشت کھاتے ہیں, یعنی گوشت قیمہ کا سب سے کردار سب کچھ کھاتے ہیں, لیکن وہ ایسے پیشہ ور ان کا تو یاد ہے جیسے حدیث کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طریقے سے بھی باندھتے ہیں میدان محشر میں ان کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا اور ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا. لیکن آپ کی کمیٹی, آپ کی مسجد کے ایریے میں جتنے نمازیاں محلے آتے ہیں, مکانات آتے ہیں, اس کے اندر کئی مکان ایسے ہو سکتے ہیں جہاں پر کوئی بیوہ یا کوئی یتیم یا کوئی ایسا عزت دار اپنی عزت نفس بچائے میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کو کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہو. میں جہاں تک یہ بات آئی کہ جوان بیٹا الگ ہو گیا اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اور بوڑھی ماں اور اس کی ایک بیٹی جو ابھی نوجوان ہے شادی کے بعد میں وہ الگ قبر میں رہتے ہیں. 3 دن کا فاقہ ہو گیا. 3 دن کے بعد میں اب یہ گھر کی بہو یہ اپنے لیے بہترین قسم کی چیزیں بنا رہی ہے, اس کی دروازہ کھلتا ہے تو اور یہ بیٹی 3 دن میں یہ بھوک سے رش آتی نہیں پڑی تو یہ ماروں نے بولی عورت اپنے بیٹے سے کہا کہ کم سے کم دروازے تو بند کر لو, خوشبو مہندی جو باہر آ رہی ہے میری بچی بہت چھوٹی گر پڑی ہے. یعنی کتنے آپ کے محلے میں ایسے گھر ہو سکتے ہیں کیا کمیٹی نے اس حیثیت سے کہ وہ مسجد کمیٹی کے میں ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کو محلے میں دینداری کے اعتبار سے اور روایات کے اعتبار سے کوشش کرنا چاہیے, تو کیا انہوں نے کبھی اس معاملے میں احساس خیال کیا کہ ہمارے محلے کے اندر کون ایسا ہے گھرانہ جہاں پر رات کا سورج نہ جلاؤ اور وہاں پہ بھوکا سو رہو. ان باتوں کی طرف بھی ہمیں دھیان دینے کی کوشش کرنا چاہیے. ایک بات یہ کہ میں 6 جگہوں پر بروز شریف دارالعلوم لکھنؤ میں تھا. اتفاق کی بات ہے کہ اس دوپہر کو لکھنؤ کے ائمہ علماء وہاں پر جڑے تھے, اکٹھے ہوئے تھے اور وہاں سے فلاں رسمی صاحب کی صدارت میں پروگرام چل رہا تھا. میں نے دیکھا تو وہاں پر انہوں نے حلقے بنا رکھے ہیں
اور حلقوں میں ڈیڑھ ہفتے بنا رہے وہاں، اور عام طور پر علماء کو دینی اعتبار سے ذمہ داری دی گئی ہے۔ وہاں اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ ہر مسجد میں جمعے کے اندر کسی عالم فاضل کا مبلغ کا خطاب ہو، تقریر ہو، اصلاح معاشرہ جو وقت کی ضرورت ہو۔ مسجد کے امام سے تقریر کرنا چاہتا ہو وہ کرے آگے کو، اگر وہ نہیں کرتے تو دوسرا آگے نکالا جائے۔ وہاں پر جب حلقہ وائز لوگ اپنی کارگزاری چلا رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک ہفتے کے ذیلی ہفتے جس کو چھٹا کہتے ہیں، وہاں سے ایک صاحب امام صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنے یہاں کی کارگزاری سنائی کہ میرے ہفتے کے اندر 10 جگہ درس قرآن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ نظر العلماء کے جو امام قاری ریاض صاحب، انہوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب میں مغرب کبھی نہیں پڑھا پاتا، اس لیے کہ ہفتے میں 7 دن میرا کہیں نہ کہیں بدل کے درس قرآن ہوتا ہے۔ میں نے اندازہ لگایا جو کارگزاری وہاں آئی کہ وہاں لکھنؤ شہر میں 60 کے قریب وہ جگہ ہیں جہاں پر درس قرآن ہوتا ہے۔ اب کیا شرط یہ ہے کہ کسی کو کسی میں وہ مسجد کیس کر دیا ہے، کمیٹی والے پیسے کی اجازت ہے قرآن کا درس وہی مسجد کا درس بہت وہ بیچارہ چپ کر کے دب کر کے بچ کر کے جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کے اندر تعلیم تربیت فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام جمع ہو جایا کرتے تھے، کوئی دیکھ نہ لے اور آواز ہو جائے اس پر گرے، اور وہ منظر آ جاتا ہے کہ درس قرآن اگر کسی عالم کو حاضر مفتی سند یافتہ کو بےگر کرنا ہے تو اس کو بند کرنے کی کوشش چھپ کر کے کرنا ہوگا۔ آپ نے پتہ فرمایا، اس لیے میں نے ایک بات کہی کہ یہ ممکن ہے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، جو میں نے یونین ہے، برادریاں ہیں، سماج کو اپنے اپنے طور پر ہیں، لیکن امت مسلمہ کی حیثیت سے مسجد کے ذمہ داران کو اپنی سطح ذہن کی دل دماغ کی بلند کرنا پڑے گی۔ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک جملہ مجھے یاد ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جے پور کے مسلمان کی سوچ زیادہ سے زیادہ وہ برادری تک کی ہے، وہ اپنی برادری کی ترقی تک کو سوچے گا، اس کے اوپر سوچنے کے سوال جے پور میں ہے نہیں۔ تو حکومت مسلمہ کی حیثیت سے سوچنے کی کوشش کیجیے، ائمہ کرام سے دینی رہنمائی لینے کی کوشش کیجیے، جو اعلانات کرنے کی ضرورت ہے چاہے جیسے کہ بہت سے ملک کے حالات ہوتے ہیں تو مسجد کمیٹی کے ذمہ داران سے کوئی اعلانات کریں، امام کے سر نہ ڈالیں۔ ایک جگہ ایسا ہو گیا عجیب عجیب مسائل ہوئے کہ مسجد کے دروازے پہ لا کے گاڑی کھڑی کر دی، 4 ویلر اتفاق ہو گیا، تم 12 بھی ہوئی، کسی نے امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب نمازی کو پریشانی ہو رہی ہے، ان کو کہو امام صاحب بیچارے بڑا بڑا سے کرنا چاہتے تو بھائی وہ جیلوں کے نظام جانتا نہیں ہوگا، امام مجھ سے پوچھتا ہوں۔ امام صاحب نے بیچارے نماز کا دھیان رکھتے کہ بھائی لوگ دروازے میں گاڑی کھڑی ہے، یہاں نہ کھڑی کریں، نماز کو آنے آئے دقت ہوگی، بس وہ پیچھے رہ گیا کہ میری ہی گاڑی کرنے پر آپ نے کہا۔ یہ اعلان کمیٹی کے کرنے کا تھا، امام کے کرنے کا تھا۔ کل کی بات ہے، میرے محمد دوست نے بھی مسائل پوچھتے رہتے ہیں، جب انہوں نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ صاحب مسجد کے اندر جمعے میں طرف سے ہو کر کے چھوٹے چھوٹے بچے آتے ہیں، بڑا شور شراب کرتے ہیں، آواز ہوتی ہے، امام صاحب نے منع کیا کہ چھوٹے بچوں کو پکارے لو۔ میں نے امام صاحب نے کیوں منع کیا؟ یہ تو کمیٹی کو منع کرنا چاہیے تھا۔ یہ انتظام امام کے کرنے کا نہیں ہے، یہ انتظام کمیٹی کے کرنے کا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں صاف صراحت بات ہے یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ آپ نے اسلام میں ارشاد فرمایا کہ اپنی مسجدوں کو بچا کر کے رکھو ایسے چھوٹے بچوں سے جو شور شرابہ کرتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں، احترام مسجد کے خلاف حرکت کرتے ہیں، اور دیوانے پاگلوں سے۔ لہذا کمیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ آپ صاحب نے ایک بات فرمائی کہ ائمہ حضرات سے پہلے بھی جمع کر کے کچھ مذاکرہ کیا جائے، انشاءاللہ کوشش کی جائے گی۔ پروردگار اگر ہمارے اور آپ کی سب کے جوڑنے کو اپنی بات رہے، السلام علیکم۔